سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نون لیگ کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے کوئی چیلنج بن سکتی ہیں؟ اس سوال کے جواب کے بارے میں ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم اس سوال کا پس منظر جان لیتے ہیں۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے چونکہ اپنے بڑے بھائی نواز شریف کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کے مطالبہ پر پارٹی کے معاملات میں مائنس کر دیا ہے، اس لیے نواز شریف کی بیٹی اور نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز بھی پارٹی معاملات میں مائنس ہو گئی ہیں۔ گو کہ نواز شریف قانونی اور آئینی اعتبار سے نون لیگ کے معاملات میں اس طرح سے دخیل نہیں تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ کے تمام تر معاملات وہی طے کیا کرتے تھے۔ اب صورتحال بدل گئی ہے۔ اب نون لیگ کے سارے معاملات شہباز شریف طے کرتے ہیں، جو کہ وزیر اعظم بھی ہیں۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے چونکہ اپنے بڑے بھائی نواز شریف کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کے مطالبے پر پارٹی کے معاملات میں مائنس کر دیا ہے، اس لیے نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نون لیگ کی نائب صدر ہونے کے باوجود بھی پارٹی معاملات میں مائنس ہو گئی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہباز شریف نے نواز شریف اور مریم نواز سے چوری چھپے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے وزارت عظمیٰ حاصل کی ہے۔ اسی لیے مریم نواز غصے میں فوج کے خلاف زہر اگل رہی ہیں، ورنہ عام حالات میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چچا تو ملک کا وزیر اعظم ہو اور بھتیجی ملک کی فوج پر کیچڑ اچھالتی پھرے؟ اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مریم نواز پاکستان آرمی کے خلاف جو توہین آمیز بیانات جاری کر رہی ہیں اور ان کے اس بیانیے کو ان کے والد میاں نواز شریف کی تائید اور حمایت حاصل نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ نواز شریف جن کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ دراصل مریم نواز نے اپنے حالیہ سیاسی رویے سے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے وزیر اعظم چچا شہباز شریف کی حکومت میں ان کا اور ان کے والد نواز شریف کا کوئی حصہ ہے اور نہ ہی انہیں حکومت میں کوئی حیثیت یا مرتبہ دیا گیا ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں نواز شریف اور مریم نواز کو شہباز شریف کی حکومت میں کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے اور حقیقی معنوں میں دونوں مائنس ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ 2 روز قبل ہم نے اپنے سامعین تک یہ خبر پہنچائی تھی کہ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کو فوجی اسٹیبلشمنٹ نے -1 کے فارمولے کے تحت ملک کا وزیر اعظم کا عہدہ سونپا تھا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ شہباز شریف حکومت نے مریم نواز کو بتا دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس یا سیکریٹریٹ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس توہین آمیز اطلاع پر مریم نواز کا سیخ پا ہونا قابل فہم ہے، چنانچہ وہ افواج پاکستان کو اس صورتحال کا ذمہ دار قرار دے رہی ہیں اور اسی لیے اب مریم نواز اپنا غصہ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر اتار رہی ہیں اور ان کے خلاف تضحیک آمیز بیانات جاری کر رہی ہیں اور حقیقی معنوں میں فوج کو للکار رہی ہیں۔ سامعین، اس حقیقت سے ملک کا ہر سیاسی کارکن واقف ہے کہ نواز شریف مریم نواز کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے۔ اپنی آخری دور حکومت میں نواز شریف بیرون ملک دورے پر جاتے ہوئے مریم نواز کو ایک طرح کا غیر اعلانیہ وزیر اعظم بنا کر جایا کرتے تھے۔ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں
کیبنٹ کی میٹنگ کی صدارت کیا کرتی تھیں، جس میں وفاقی وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام شریک ہوا کرتے تھے۔ اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے مریم نواز اکثر غصہ میں آ جاتی اور سرکاری افسروں اور وزیروں کی ایسی کی تیسی بھی کر دیا کرتی، مگر وہ اپنے والد کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے والد کی طرح پاکستان آرمی کے خلاف نہایت تند و تیز تقاریر کرنے کی شوقین ہیں۔ لہذا شہباز شریف نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا اور چوری چھپے، جبکہ ان کے بڑے بھائی لندن میں مقیم تھے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کر کے اقتدار کا سمجھوتا کر لیا اور مریم نواز اور ان کے والد کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ اب مریم نواز اور نواز شریف کو معلوم ہوا کہ شہباز شریف نے انہیں مائنس کر دیا ہے، تو مریم نواز پریس کانفرنسوں اور تقاریر میں فوج پر تقریریں کر رہی ہیں، جس سے شہباز شریف کے لیے مشکلات پیدا کرنا مقصود ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز مسلسل فوج مخالف بیانات دے رہی ہیں اور شہباز شریف کی حکومت بے بسی کی تصویر پیش کر رہی ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف یا ان کے کسی سرکاری ساتھی نے آج تک مریم نواز کے فوج مخالف بیانات کا حکومت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال میں اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف -1 کے فارمولے سے حاصل ہوئی حکومت کو کامیابی سے چلا لیں گے، یا کسی دن مریم نواز عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو کر عام انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر رہی ہوں گی؟ سامعین، سیاست میں سب کچھ ممکن ہے، بلکہ ناممکنات کو ممکن بنانا ہی سیاست ہے۔ سامعین، اس تمام تر گفتگو میں آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز شہباز شریف کے لیے ایک چیلنج بن سکتی ہیں؟ اس کا جواب آپ نے خود سوچنا ہے۔ سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو باقاعدگی سے ہمارے پروگرام ملتے رہیں۔ سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔